الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم کماؤ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین میں سے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور مت ارادہ کرو گھٹیا چیز کا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے الا ان تغمزوا فیہ سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرو اس میں وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غنی حمید بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تعریفوں والا ہے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے تمہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور فضل کا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے یؤتی الحکمت من یشاء دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے ومن یؤت الحکمت اور جسے حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا یقیناً وہ خیر کثیر دیا گیا وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے ہی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ البقرہ کا 37واں رکوع آیت نمبر 267 268
اور 269 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے قبل اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اور مال خرچ کرنے کی 2 اقسام کا بیان تھا۔ ایک وہ لوگ جو صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں اور ریاکاری کے لیے صدقہ دیتے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جیسے کہ پتھر کی چٹان پر بارش پڑے تو اس پر مٹی نہیں ٹکتی، ایسے ہی ان بدعمالیوں اور نیتوں کی وجہ سے صدقے کا ثواب بھی باقی نہیں رہتا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتے ہیں اور مقصد کوئی نمود و نمائش نہیں ہوتا، یا صدقہ دینے کے بعد جس کو صدقہ دیا گیا ہے اس کو نہ اذیت پہنچاتے ہیں نہ کسی قسم کا احسان جتلاتے ہیں۔ ان کی مثال، ان کے لیے اجر بھی ہے، اور ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جس پر بارش تیز آئے تو پھل دگنا ہوتا ہے، کم آئے تب بھی پھل ہوتا ہے۔ یعنی مال زیادہ دیں گے اجر زیادہ ملے گا، کم دیں گے پھر بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہ 2 اقسام مثالوں کے ساتھ بیان فرمائیں، اور آج کے سبق میں صدقہ کیسے دینا چاہیے، کیسی اشیاء کا دینا چاہیے اس کو بیان کیا۔ فرمایا کہ صدقہ میں گھٹیا چیز مت دو، ردی اور ناکارہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، بلکہ عمدہ اور بہترین چیز اللہ کی راہ میں دو۔ جیسا کہ 4 پارے کے شروع میں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز میری راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یہ میرا باغ جو بے رحا ہے یہ مجھے اپنے سارے مالوں میں زیادہ محبوب ہے، سب سے قیمتی یہ ہے، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا واہ واہ، بڑے نفع والا مال ہے، بڑے نفع والا مال ہے، اور آپ ان کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو اللہ کی راہ میں محبوب چیز، اور وہ چیز کہ جس کے اوپر بندے کا اپنا دل اٹکا ہوا ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دیکھو نا، شرعی مسئلہ ہے قربانی کے دنوں میں کہ کوئی جانور بھی ذبح کریں گے تو آپ کی قربانی جس کی عمر وغیرہ پوری ہوگی جائز ہو جائے گی، لیکن بہتر مسئلہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر رکھیں، اس کو خود چارہ ڈالیں، اس کو پانی پلائیں، حتیٰ کہ وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے۔ اور جب روزانہ بندہ چارہ خود ڈالتا ہے اور خود اس کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ جانور بھی مانوس ہو جاتا ہے اور بندے کے دل میں بھی اس کی طرف تھوڑی رغبت ہو جاتی ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو جاؤ پھر اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اور یہ جو ہے نا یہ اجر میں زیادہ ہے، کیونکہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو نا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں جو تم کماؤ ان میں سے بھی خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالیں ان میں سے بھی خرچ کرو۔ اپنی کمائی اور محنت مزدوری سے بھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عمدہ رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے اس کو خود بھی کھائے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائے، یہ سب سے عمدہ رزق ہے، سب سے حلال اور طیب رزق ہے جو ہاتھ کی مزدوری کے ساتھ انسان حاصل کرے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اسی طرح مزدوری ہاتھ کی کر کے وہ کمائی کیا کرتے تھے اور آگے جناب نظام چلایا کرتے تھے۔ تو اپنے ہاتھ کی کمائی، اور ہاتھ کی کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ کمائی کرنے پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں اور اونٹ کم ہیں
اور ایک اونٹ پر 3 بندے ہیں، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غالباً حضرت زید یا تیسرے کون صحابی، ابھی نام ذہن سے نکلا، یہ تینوں کی ایک اونٹ کے ساتھ اکٹھے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا پیدل چلنے کی، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوار ہوں، آپ کی جگہ پہ ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اجر سے غنی نہیں ہوں، مجھے بھی اجر اور ثواب چاہیے، اور تم مجھ سے زیادہ قوت والے بھی نہیں ہو کہ تم چل سکتے ہو اور میں نہیں چل سکتا، لہذا تم بیٹھو اور میں پیدل چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کام کرنے کو فخر سمجھا۔ اسی طرح کہیں پڑاؤ ڈالتے، کام تقسیم ہو جاتے، تو پانی لے آ، تو لکڑیاں اکٹھا کر، تو سالن بنا، فلاں کام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ذمہ کام ضرور لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، ہم فرمایا نہیں، کام برابر تقسیم ہوگا، جیسے تم کام کرو گے ایسے میں بھی کام کروں گا۔ خندق کھودتے وقت جیسے صحابہ کرام کھود رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کے ساتھ کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، ہاتھ کے ساتھ کام کرنا۔ اللہ کے نبی نے تو خود اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی مبارک کو بھی سیا، کپڑے مبارک کو بھی ٹانکے لگائے، اور بتایا کہ یہ ہاتھ کے ساتھ کام کرنا کوئی برا کام نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا کہ اس میں سے جو تم کمائی کرو، اس کمائی میں سے خود بھی کھاؤ اور اللہ کی راہ میں بھی دو، اللہ اس سے بڑے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ محنت مزدوری کر کے آیا ہے اور میرے راہ میں بھی دے رہا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے زمین میں سے نکالا ہے، جو غلے، جو سبزیاں، جو اناج، جو پھل فروٹ، وہ بھی اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ رزق دیا ہے اور رزق دینے والے کا بھی حق اس میں سے دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن فصل کاٹو تو فصل دینے والے کا بھی حق دیا کرو جس نے تمہیں دیا ہے۔ تو غلوں میں سے، اناج میں سے جو عشر مقرر ہے وہ تو دینا لازم ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کی راہ میں غریب و مسکینوں پہ خرچ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تیمم کا معنی ہوتا ہے نیت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ تیمم میں علماء نے بتایا کہ نیت فرض ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی نیت ہے۔ ایک آدمی مٹی منہ پہ مارتا رہے جب تک وہ طہارت کی نیت نہیں کرے گا تو بندہ پاک نہیں ہوگا، ورنہ تو یہ مٹی میں جو کام کرتے ہیں مزدور بھٹے میں، ان کا تیمم تو ہر وقت ہو جاتا ہے۔ نیت ضروری ہے کیونکہ تیمم کا مطلب ہی نیت ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث کہتے ہیں گھٹیا چیز کو، ردی چیز کو، نکمی چیز کو۔ ویسے مال حرام کو بھی خبیث کہتے ہیں۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَلَا الطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، 7ویں پارے میں آیا ہے۔ فرمایا کہ پاکیزہ مال اور حرام مال برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ وہ خبیث مال یعنی حرام مال تمہیں زیادہ ہی لگے، حیران کر ڈالے، بادشاہ اتنا مل رہا ہے، اتنے پیسے جمع کرواؤ تو سود پہ بڑا پیسہ ملتا ہے جی، تو فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے، تمہیں حیران کر ڈالے، لیکن فرمایا نہ، اس طیب اور حلال کے مقابلے میں وہ خبیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے پاس حرام لاکھوں جمع ہو جائیں، ان میں برکت نہیں آئے گی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور اللہ صدقات کو بڑھائے گا۔ سود میں بظاہر مال اضافتاً زیادہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، صدقے میں بظاہر مال کم ہوتا اور جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمود صاحب، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سود کو اللہ گھٹائے گا اور صدقے کو اللہ کیا کرے گا؟ بڑھائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ خبیث جو ہے اس کا یعنی حرام مال اللہ کے نام پہ دینے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ ایک مطلب تو یہ ہے حرام مال اللہ کے نام پہ دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، دینا تو بڑے دور کی بات، نیت بھی نہ کرو، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی امید رکھنا
یہی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی حرام پیسہ آ جائے تو اب کیا کرے؟ اس کو جلا دے، اس کو پھینک دے، کیا کرے؟ ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کو پھینک دے، اب وہ ہے تو رزق کسی کا کام آ جائے گا، اس لیے فرماتے ہیں کسی غریب کو دے دے لیکن اس میں ثواب کی نیت نہ رکھے، اس میں ثواب کی نیت رکھے گا تو الٹا پکڑ کا باعث بنے گا، الٹا کیا ہوگا؟ پکڑ کے باعث بنے گا، کیونکہ غلط کام جو اس کو شریعت نے حرام کیا ہے اس پہ الٹا ثواب کی امید رکھنا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ایک آدمی گناہ کرے اور کہے اس کا ثواب، اس لیے میں اکثر یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، بندہ فوت ہو جائے، اس کے یتیم بچے ہیں اور اس کے گھر جا کے بریانی کھانا اور چاول کھانا اور اوپر دعا کرنا یا اللہ اس کا ثواب فلانے کو پہنچا دے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس کھانے کو اللہ تعالیٰ نے جائز ہی نہیں قرار دیا اس کھانا کھا کے یا اللہ اس کا ثواب اور 1,24,000 نبیوں کو پہنچا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ حرام مال اس پر ثواب کی امید رکھنا یہ تو بہت بڑی جہالت ہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ۔ تو خبیث کا ایک معنی ہو گیا حرام، حرام مال کا ارادہ نہ کرو، اور خبیث کا دوسرا معنی ردی، گھٹیا، عمدہ کے مقابلے میں گھٹیا۔ فرمایا گھٹیا چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، رب کی راہ میں دو تو عمدہ چیز دیا کرو۔ ایک چیز خراب ہو رہی ہے، چلو اکے اللہ دے نا دے دو، بھئی چاولوں کی دیگ پوری بچ گئی ہے، اور یہ عموماً ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے خصوصاً موقع پہ کہ جو چیز بچ جاتی ہے اب یہ خراب ہو اور بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہے، اب یہ مدرسے میں دے دو، طالب علم کھائیں گے، اور بعض دفعہ ایسی چاول دیے بھی ہیں مدرسے میں، طالب علم بیچارے بیمار ہو گئے، وہ کیا ہوا؟ ثواب ہوا کہ یا جن کو ایسا کھانا ردی کھلایا اور ان کو الٹا بیمار کر دیا؟ بھائی اللہ کے مہمانوں کو تو آپ کو سب سے پہلے دینا چاہیے تھا، پھر بعد میں کہتے ہیں جی کوئی دعا کرو، پتہ نہیں کہیں کچھ کر چھوڑا، یہ خود کر دیا، اپنے اعمال جو ہے نا یہ اوپر آ گئے ہیں کہ تم نے جناب دنیا داروں کو، مالداروں کو، سب کو اہمیت دی، نہیں اہمیت دی تو قرآن پڑھنے والوں کو نہیں دی، اور اللہ کے نام پہ دینے کے لیے جو بچہ کھچا تھا وہ جناب دیا۔ تو فرمایا کہ نہ ولا تیمموا الخبیث، گھٹیا کا ارادہ بھی نہ کرو، گھٹیا میرے راہ میں مت دیا کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، جو خرچ کرتے ہو اس میں سے گھٹیا کا ارادہ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود نہیں لیتے ہو گھٹیا۔ جاؤ نا چاول والے کے پاس، باہر دیگ والے کے پاس جاؤ اور وہ کہے جی کل کے پکی ہوئی دیگ ہے، چلو پیسے دو اور لے جاؤ، لے کے آئیں گے ہم؟ بولیں جی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے خود تو نہیں لیتے ہو، خود جب لینے کی باری آتی ہے وہ کہے جناب پرسوں کے پڑے ہوئی ہیں یہی والے لے جاؤ، لے کے آتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود تو نہیں لیتے ہو اور میرے نام پہ وہی والے دیتے ہو۔ کبھی تم نے سوچا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اپنی باری آتی ہے تو گھٹیا چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، کلو ٹماٹر کو بھی 6 دفعہ چیک کرتے ہو، کوئی ایک دانہ اس میں ایسا نہ آ جائے کہ جناب جو گڑبڑ ہو، اور میرے نام پہ وہی والا دیتے ہو جو کسی کام کا نہیں رہتا، جو خود کھانے کے قابل نہیں رہتا وہ میرے نام پہ دے دیتے۔ فقیر گیا، اس نے کہا کسی مانگنے والے کسی فروٹ والے سے کہا کہ اللہ کے نام پہ ایک دے دو، اس نے چون چان کے جو سب سے خراب سا تھا یہ لے لے۔ کیوں قاری صاحب فروٹ والے بیٹھے ہیں قاری صاحب تو ماشاء اللہ بڑا اچھا دیتے ہیں، ہم تو جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں چون کے اچھے والا میں کھلاتے ہیں، باقی کو پتہ نہیں لیکن مجھے تو بہت اچھا کھلاتے ہیں۔ مدرسے سارے استاد ہی ہونے جناب یہ مل دینے۔ اچھا وہ فقیر نے کہا جناب اللہ کے نام پہ، اس نے چون چان کے نا جو کسی کام میں اللہ دینا، اور جیب وچ کڈا 100 روپے کے 100 روپے دو، اس جناب بڑا اچھا دیتا ہے، اس نے کہا یا اللہ ویکھ پھر اپنے نام دا بھی ویکھ تے 100 روپے دا بھی ویکھ، اے تیرے نام دا ہے اور اے 100 روپے دا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کچھ اتنا تو سوچو کہ جناب خود لیتے ہو تو کیسا لیتے ہو، اور جب میرے نام پہ دیتے ہو تو چن کے وہ دیتے ہو جو کسی کام کا نہیں رہتا، یہ اللہ کے نام پہ۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ
تفصیل کا وقت نہیں چونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، وہ ایک اشارہ کر رہا ہوں حدیث کی طرف. وہ نابینا جس کے پاس بکریاں تھیں، اللہ کے نام پہ جب مانگا نا، فرشتہ ہی گیا تھا آزمائش کے لیے، کہا تو نابینا تھا، اللہ نے تجھے بینا کیا، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، ایک بکری اللہ کے نام پر دے دینا. اس نے جواب میں کہا واہ، اللہ کے نام پہ مانگا ہے، واقعی میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو ایک بکری مانگ رہا ہے، یہ سارا ریوڑ اللہ کا ہے، اس میں سے جتنے دل چاہے تو لے لے، جتنا دل چاہے تو نے نام جو اللہ کا لیا ہے، میرے رب کا نام لیے اور اس نام پہ مانگتا ہے، یہ سارا ریوڑ ہی اللہ کا ہے، لے جا جتنا چاہیے تجھے لے جا. اس نے کہا بس مجھے نہیں چاہیے تھا، میں تو برکت کی دعا دینے کے لیے آیا تھا. اللہ فرماتے ہیں خود نہیں لیتے ہو الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ چشم پوشی کرتے ہو. چشم پوشی کا مطلب یہ ہے آپ نے لیا شاہ پر، اس میں کوئی چیز گڑبڑ بھی تھی، اب کہتے ہیں یار کون متھے لگے، چلو دفع کرو جی، اس کو کہتے ہیں چشم پوشی. اگر لیتے بھی ہو تو بڑے غصے کے ساتھ لیتے ہو، اب کیا کریں یار، اب کیا جھگڑا ڈالیں، رہنے دو جی، اور آئندہ پھر اس دکان کی طرف منہ بھی نہیں کرتے ہو. اللہ فرماتے خود تمہاری یہ حالت ہوتی ہے کہ چشم پوشی کرتے ہو، یہ لیتے بھی ہو تو لیتے ہو ورنہ نہیں لیتے ہو، اور میرے نام پر یہ دیتے ہو. تو وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے تمہاری ان گندی چیزوں کا، حمید وہ تعریفوں والا ہے، اس کو یہ گھٹیا چیزیں نہیں چاہیے، اس کے نام پہ دینا ہو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عمدہ اور اعلیٰ اور حلال چیز میرے نام پر دیا کرو، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. باقی جب تم اللہ کے نام پہ عمدہ چیز دینے لگو گے نا تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈرائے گا فقر سے، اور یہ چیز اگر تمہیں اللہ کے نام پر دے دی تو پیچھے کیا بچے گا، کمائے گا کہاں سے؟ یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحاشی اور بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. برائی کے کاموں میں شیطان کہتا ہے لگا ہی جاؤ، اور اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو شیطان کہتا ہے نہ ادھر نہ دینا، اللہ کے نام پر ایسا نہ کرنا، نعوذ باللہ. یہ شیطان کرتا ہے بے ایمانی تمہارے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. دن قیامت کی شیطان کہے گا ایک طرف اللہ کے سچے وعدے تھے، دوسری طرف میرے جھوٹے وعدے تھے، تم نے میرے جھوٹے وعدے مانے، اللہ کے سچے وعدے نہیں مانے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میرے اوپر لعن طعن نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو. جاؤ، نہ میں تمہیں جہنم سے چھڑا سکتا ہوں، نہ خود میں بچ سکتا ہوں، کیوں بات مانی تھی تم نے میری؟ تو فرمایا شیطان فقر سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. دو وعدے شیطان کے ہیں، ایک فقر کا، ایک فحاشی کا. دو وعدے رحمان کے ہیں، ایک مغفرت کا اور ایک فضل کا. اللہ فرماتا ہے میرے نام پر دو، میں بخشش بھی کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، اور اپنے فضل سے رزق بھی زیادہ عطا کروں گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، اس کے وعدوں پر یقین کرو. اور یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، وہی جس کا دماغ کام کرے نا کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ بات حکمت والی ہے، یہ عقل اور دانائی والی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، پھر رب یہ حکمت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ سے حکمت مانگو، یا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما، یا اللہ ہم جا کدھر رہے ہیں، دیکھ کدھر رہے ہیں، فرمایا یا اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما. جہاں قبر کی طرف رہے ہیں، رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت اور سمجھ مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا، اسے بڑی خیر مل گئی، بڑی خیر مل گئی. سمجھ جس کو مل گئی نا، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرمائے. آمین. ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہے، آنکھیں کام کر رہی، ہاتھ پاؤں، دماغ تھوڑا کام نہیں کر رہا، بیچارہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس پر. تو فرمایا دین کے معاملے میں بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب نہ فرمائے، بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، دنیا کے لیے سارا کچھ کرتا رہتا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور آخری بات وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. کون حاصل کرتے ہیں جی؟ عقل والے حاصل کرتے ہیں، عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو کھڑے ہوں، جو بیٹھے ہوں، جو لیٹے ہوں، ہر حال میں رب کو یاد کرنے والے، اللہ کو جو نہ بھلاتے ہوں، کائنات کی تخلیق میں غور کرنے والے اور کہنے والے ربا اس میں کوئی چیز نکمی اور بے فائدہ نہیں ہے. جو میری تخلیق پر غور کرے، جو ہر وقت مجھے یاد رکھیں، وہی عقل والے ہیں. اللہ ہمیں عقل نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے جو تم کماؤ، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور مت ارادہ کرو گھٹیا چیز کا اس سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، اور تم خود تو اس کو لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالی غنی ہے، تعریفوں والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں فحاشی کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اپنی جانب سے اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جو شخص حکمت دیا جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً وہ خیر کثیر دیا گیا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے ہی.